السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے اور سمندر جیسی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم کے ساتھ عرب مسلمانوں پر کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ کفار مکہ مسلمانوں کو قتل کر ڈالنے کی بجائے اس بات پر اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں، اور یہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذ رسانیوں کے ساتھ ساتھ ستاتے تھے۔ مگر خدا کی قسم، توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ مسلمانوں کے پایہ استقامت میں بھی ذرا برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور ایسے جان سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ حضرت خباب بن علاد اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ارقم کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو کوئلوں کے انگاروں پر لٹا کر ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو اپنی پیٹھ دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی۔ وہ کافر کہتا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے بلند آواز کہتے تھے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، اور اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی اس قدر مارا جاتا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی دردمند ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن حرم کعبہ میں رہے اور چلا چلا کر اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے۔ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالدار اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ممتاز معززین میں سے تھے، ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار نے اس قدر مارا کہ سر لہو لہان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے جکڑ کر خوب مارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، دشمنان اسلام سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پہ نہ لاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔